السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ آخر پھر لانگ ایلیوڈیڈ ایویڈڈ ملاقات ہو ہی گئی۔ آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عظمیٰ خان کی ان سے ملاقات ہو گئی اور وہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں جو ان کی صحت کے بارے میں تھی۔ وہ باہر آئیں، انہوں نے آگے بتایا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور کچھ سخت باتیں بھی کیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ بہت غصے میں ہیں، اگین انہوں نے قیادت کے اوپر نام لیا، باتیں کی، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ خبر ہم آپ کو کل بتا چکے تھے کہ آج یہ ملاقات ہوگی، اور کیوں آپ کو میں نے بتایا تھا، پہلے آپ کل کی بات سن لیں، پھر میں اس کا آپ کو ایک ایڈ آن کچھ اور چیز بھی بتاؤں گا۔ میری اطلاع ایک اور بھی ہے، خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، ایک آفر دی ہے کہ نورین بی بی اور علیمہ بی بی ان کو تو الاؤ نہیں کیا جائے گا، لیکن میرے مطابق اطلاع کے مطابق کہا کہ جی عظمیٰ چلی جائیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، اور علی ظفر چلے جائیں، یہ جا کے ملاقات کر لیں خان صاحب سے کل، اور اگر اس کے بعد آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوتی اور انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آگے کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہو گئی ملاقات، ہو گئی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ وہاں پہ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی، لیکن دونوں میں سے ایک چیز ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جن انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہ کریں، وہ انہوں نے کر دی، لیکن اس کے علاوہ سیاسی باتیں دوسری، انہوں نے کہا کہ کچھ سخت باتیں میں اچھے الفاظ میں بتاؤں گی۔ جو خود دوسری خبر یہ تھی کہ ایک پیغام بڑا کلیئرلی کل دیا گیا تھا سہیل آفریدی صاحب کو بھی، جو چیف منسٹر ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ٹیررزم کے معاملے میں، افغان ایشو کے معاملے میں پارٹی ٹو دا کانفلکٹ نہ بنے تو پھر کسی کو نہ گورنر راج کی بات ہے، نہ کوئی ایسا ہنگامہ ہے، کچھ نہیں ہوگا ایز لانگ اس کے اوپر آپ اپنی پالیسی بڑی کلیئر رکھیں، ورنہ پرابلمز ہوگی۔ وہاں سے بھی ایک گڈ ول جیسچر آیا، یہاں سے گڈ ول جیسچر ہوا ملاقات کا، وہاں سے گڈ ول جیسچر آیا کہ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنے میں نہیں آئے، اگرچہ انہوں نے ہی کال کیا ہوا تھا۔ سو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت سخت باتیں ہوئی ہیں، کیا یہ اب آنے والے دنوں کا مزاج دوبارہ پوائنٹ سکوئر ون پہ لے جائے گی یا بات آگے بڑھے گی؟ یا بات کریں گے، ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کریں گے رانا سلاورہ صاحب، ان سے باتیں پوچھیں گے۔ لیکن آج ایک اور بھی بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر جو میران شاہ کے ہیں، شاہ ولی، ان کا بہیمانہ قتل ہوا۔ وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ جیپ میں جا رہے تھے، پہلے جیپ پہ فائرنگ ہوئی، ان کو اور 4 لوگوں کو شہید کیا گیا، ایک راہگیر بھی شہید ہوئے، اور پھر ان کو جلا دیا گیا، ان کی گاڑی کو جلا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہے جولائی کے اندر بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر تب باجوڑ میں تھے، فیصل اسماعیل، ان کو بھی بازار کے اندر وہ ان کی جیپ تھی اس کے ساتھ بام لگا کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے گہرے دوست بھی تھے، وہ لوگ بتاتے ہیں۔ آج خوارج بھی مارے ہیں 7-8۔ اب ایشو یہی ہو رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو جو اس وقت اور جو ڈفرنسز بھی کریٹ کر رہا ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پاورز دیٹ بی، وہ یہ افغان پالیسی کے اوپر ہے، وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہے کہ وہ باتیں کہاں جا کے رکیں گی۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن ویری کوئکلی میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جوائنٹ سیشن تھا پارلیمان کا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بل بھی تھا، اور وہ تھا مائنورٹیز کمیشن کا۔ سم ہاؤ اس کے اوپر بہت زیادہ اپوزیشن آئی۔ کیوں آئی؟ سمجھ سے بالا تر ہے، بیکاز اس طرح کی کمیشن پہلے بھی ہیں، اور مائنورٹیز کا اگر کمیشن بنتا ہے اور مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اس کی آپ کیوں مخالفت کریں گے؟ خیر اینی وے، اس پہ پھر ڈیٹیل میں کوئی بات کریں گے۔ ابھی سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دن کچھ نرمی ہوگی اور یا ہم بیک ٹو سکوئر ون ہیں، کیونکہ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرز۔ رانا صاحب، 2 ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، ہم نے تو کل ہی خبر دی تھی، ان کی ہمشیرہ نے مل لیا عمران خان صاحب کو، وہ ایک بحث ختم ہوگی کہ ان کی صحت کیسی ہے کیسی، اور جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ گئیں۔ پھر انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس بھی نہیں کی، اور یہی آپ لوگ کہتے تھے کہ جی سیاسی بات وہاں پہ پریس کانفرنس نہ کریں۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج جو دھرنا یا مظاہرہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اس میں چیف منسٹر سہیل آفریدی خود بھی نہیں آئے، تو لگ رہا تھا کہ چیزیں کچھ اچھا ایک پازیٹیو سا سٹارٹ شروع ہوا ہے۔ لیکن پھر جب ان کا بیان بھی آیا، بعد میں عظمیٰ بی بی نے باتیں کی، تو اس پہ انہوں نے کافی سخت باتیں بھی کی، اور ان کا کہ جی خان صاحب نے بھی کافی سخت الفاظ استعمال کیے، اور پھر آرمی چیف کے بارے میں باتیں کی، پھر وہی چیز۔ اب یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بیکاز پہلے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور آہستہ آہستہ ایک 2 قدم کر کے ٹیمپریچر نیچے آئے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اب نیچے آیا ہے درجہ حرارت آج،
کہ وہیں بات کھڑی ہوئی جہاں تھی؟ نہیں دیکھیں، ملاقات میں جو بھی گفتگو خان صاحب نے کی ہے، اس گفتگو سے متعلق باہر آ کے جیل کے باہر یا جیل سے دور اس قسم کی بات کرنا کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہ جی انہوں نے فلاں اتھارٹی یا فلاں جو ہے وہ کے خلاف بات کی ہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو پھر قانون اور رولز تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی جو پرزنر ہے وہ ملاقات میں اس قسم کی نہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ پیغام باہر کسی کو بھیج سکتا ہے، نہ وہ پولیٹکس جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے، نہ وہ اندر بیٹھ کے حکومت کے خلاف کوئی تحریک جو ہے وہ اس کو منظم کر سکتا ہے۔ تو اگر خان صاحب پھر یہی کریں گے تو پھر قانون کا جو تقاضا ہے پھر اس کے مطابق پھر ان چیزوں میں رکاوٹ تو آئے گی۔ پھر یہ کہیں گے کہ جو ان کی جو ہے وہ صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ملاقات روکی گئی ہے، یا جس طرح سے پچھلے دنوں میں باتیں ہوتی رہی ہیں، حالانکہ وہ بالکل صحت مند ہے، انہیں ہر طرح کی وہاں پہ سہولت حاصل ہے، صبح ناشتہ لیوش، اس کے بعد وہ ڈنر اور لنچ بھی اپنی مرضی سے جو ان کو وہاں پہ میٹیریل اویلیبل ہوتا ہے، باقاعدہ مشقتی ملا ہوا ہے اور وہ کھانا پکا کے دیتا ہے ان کو، روزانہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، ان کے وائٹلز جو ہیں وہ بڑے آئیڈیل ہیں، تو ہی از ہیلدی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آخر ان کو اس بات کو جو ہے وہ اکنالج کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے، اور جیل میں جو رولز ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ ان کے اوپر لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے، جس انڈرسٹینڈنگ پہ آپ لوگوں نے ملاقات کروائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ پامال کی گئی ہے، اور اگر یہی بات ہے تو جمعرات کی جو میٹنگز ہیں جو وکلا کی بھی تھیں اور دوسروں کی بھی تھیں، تو کیا وہ ملاقاتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں؟ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، میری خواہش تو نہیں ہے کہ خطرے میں پڑیں، لیکن میں نے یہ بات سنی بھی نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ انہوں نے باہر آ کے کوئی اس طرح سے جو ہے وہ کسی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ بات میڈیا میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو پھر اگر خود ہی یہ اپنے لیے جو ہے وہ ایسا کریں گے تو دین دے آر آسکنگ فار۔ نہیں تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک پریشانی جو ہر کسی کو پھیلی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ان کی صحت کیسی ہے، ان کی تو انڈین میڈیا نے تو خدا نخواستہ مرنے کی خبریں بھی چلا دی تھیں۔ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو آج ملاقات کے بعد باتیں ہوئی ہیں، کیا اب ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ روک دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ بات تو اب ختم ہوگی کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اب آگے ملاقاتیں روک دی جائیں گی؟ دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ اختیار تو سپرنٹینڈنٹ جیل کا ہے، کیونکہ اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے رولز کی، لا کی، تو ہی از دی کنسرنڈ اتھارٹی ٹو ٹیک ایکشن۔ لیکن یہ ہے وائلیشن، اگر انہوں نے کوئی پولیٹیکل گفتگو کی ہے اور ان کی میسج باہر آ کے دیا گیا ہے تو یہ رولز کی خلاف ورزی ہے۔ رانا صاحب، یہ تو ہمیں پتہ نا کہ یہ سپرنٹ جیل کی لیول سے بہت اوپر کے فیصلے ہیں، یہ فیصلہ تو جیل سپرنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ملنے دینا ہے کہ نہیں ملنے دینا، حقیقتاً تو یہ اس کے فیصلے نہیں ہیں۔ نہیں مالک صاحب، پوچھنا تو سپرنٹینڈنٹ کو ہی ہے نا، اوپر سے اگر کوئی پوچھے گا تو سپرنٹینڈنٹ سے پوچھے گا نا کہ بھئی یہ کیا کروا رہے ہو، قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں کروا رہے، تو پھر سپرنٹینڈنٹ کیا کرے گا؟ وہ ملاقات، پھر اس کے پاس تو اختیار یہی ہے نا۔ اچھا، میری اطلاع کل جب میں نے اطلاع یہ شیئر کی تھی کہ عجوبہ خان کو ملنے دیا جائے گا، تو ایک اور اطلاع بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے بڑا کلیئر پیغام دیا گیا ہے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو کہ آپ سیاست کریں، آپ جس کی مرضی مخالفت کریں، لیکن جو یہ افغان طالبان کا معاملہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کا معاملہ ہے، اور یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے،
اس میں کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے، اس میں آپ کو منوان جو وفاق کی اور عسکری قیادت کا فیصلہ ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس میں اگر آپ پارٹی نہیں بننے دوسری سائڈ پہ، تو پھر گورنر راج کی بھی کوئی کسی کو شوق نہیں ہے، نہیں لگے گا اور یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا اس پہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئی ہے، اور گورنر راج ابھی بھی اتنا ہی اس کا خطرہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی باتیں؟ دیکھیں، دہشت گردی کا جو معاملہ ہے کے پی کے میں، ایون بلوچستان میں بھی، اور اس کے بعد وہاں پہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا جو معاملہ ہے، یہ اس لیے بڑا حساس معاملہ ہے کہ آپ یہ روز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ ہمارے آفیسرز، ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تو کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی چیف منسٹر یا کوئی ایون کوئی بھی اس کی جو ہے وہ اتھارٹی ہو، اگر وہ کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ ڈالے یا کوئی ایسا عمل کرے جو دوسری طرف یعنی دہشت گردوں کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ اگر سہیل افریدی صاحب اس حد تک جائیں گے تو پھر گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ پھر اگر اس نے ایکسرسائز نہیں ہونا تو پھر کس مقصد کے لیے آئین میں یہ چیزیں درج ہیں؟ اگر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہے اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن میں یہ جو پروویژن دی گئی وہ اسی مقصد کے لیے دی تو گئی۔ اس وقت اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا ہے وفاق کی لیول کے اوپر؟ کیا وہ حکومت کھڑی ہو گئی ہے ریاست کے خلاف یا ابھی گنجائش ہے؟ کیا یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ابھی گنجائش ہے، ابھی گنجائش ہے۔ آنے والے دنوں میں سہیل افریدی صاحب کو، لیکن آج جو انہیں میسج آیا ہے، یعنی جس ملاقات سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں نہیں ہونے دی جاتی، تو آج اس ملاقات سے جو میسج آیا ہے سہیل افریدی صاحب کو وہ تو یہی آیا ہے کہ بھی آپ نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ جو نام چل رہے تھے، 2 سویلینز کے نام چل رہے تھے، 2 ریٹائرڈ جنرلز کے نام چل رہے تھے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو وہاں پہ گورنر چینج ہوگا، اور اگر چینج ہوگا تو کیا وہ سویلین پولیٹیشین ہوگا یا جنرل صاحب ہوں گے کوئی؟ دیکھیں، اس قسم کی صورتحال میں مختلف آپشنز کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ غور و فکر کرتی رہتی ہے، لیکن جب تک عمل نہ ہو تو کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی۔ یقیناً گورنر ہاؤس کا آپشن جو ہے وہ زیر غور تو ایک آپشن کے طور پہ اس کے اوپر بات تو ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ لوگ بھی انڈر ڈسکشن آتے ہوں گے، لیکن جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک تو صرف غور و فکر ہی ہے نا، اور غور و فکر تو بلا ضرورت بھی ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اس وقت تو ایک صورتحال درپیش ہے، تو اس لیے یہ ابھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف ایک آپشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن رانا صاحب یہ بتائیے، آپشن کے طور پہ بھی کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اگر گورنر راج آپ لگاتے بھی ہیں تو میکسیمم آپ 6 ماہ تک اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ 6 ماہ میں کیا ایسا کچھ کر لیں گے جو اس مسئلے میں اتنا بڑا فرق ڈال دے گا کہ جیسے بہت کوئی قیامت آ جائے گی؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ گورنر راج اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کیونکہ تقریباً ہر پی ٹی آئی کے ممبر کے ایم پی اے کے اوپر 10 سے 15-20 کیسز بنے ہوئے ہیں، تو اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر گرفتاریاں ہوں گی، کوئی انڈر گراؤنڈ جائے گا، تو بیسکلی آپ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں کہ یا ان کو بھگا دیں یا ان کو انڈر گراؤنڈ بھیج دیں، ورنہ اس کے علاوہ تو تبدیلی نہیں۔ آپ کیا 4-5 ماہ میں کیا تبدیلی لے آئیں گے گورنر راج لگا کے صوبے کی حالت میں؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کو توڑنے کے لیے یا کوئی اس مقصد کے لیے۔ مقصد وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے
کہ جو دہشت گردی ہے اور جو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، اس میں اگر موجودہ کے پی کے کی گورنمنٹ حائل ہوتی ہے، جو کہ ابھی تک وہ بھی کوشش میں ہے یا تیاری کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے بھی کوئی اس بارے میں کوئی جو ہے وہ ایز سچ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، لیکن اگر وہ حائل ہوتی ہے تو پھر یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ڈو وار اگینسٹ اپنا فیڈریشن۔ لیکن رانا صاحب آپ ہی یہ پھر اگر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ مرکزی حکومت سے جو ہے وہ جنگ پہ آمادہ ہو جاتی ہے اور اس قسم کی وائلیشن کرتی ہے، تو پھر تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ تو اگر میرٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر عطا اللہ طارڑ صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سہیل آفریدی خود ایک ڈرگ بیرن ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسمگلر ہیں، یہ ڈرگز کا کاروبار چلا رہے ہیں سب کچھ۔ تو جب آپ کے کیبنٹ کلیگ اٹھ کے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کس بات کا انتظار ہے؟ پھر تو ایویڈنس بھی سامنے نہیں لائی گئی، ان پہ کوئی کیس بھی نہیں بنایا گیا، تو اس لیے پھر یہ سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ یہ سیاسی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں سبسٹنس نہیں ہے لیکن صرف پولیٹیکل بحث ہے ساری۔ نہیں دیکھیں، وہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، سیاسی بیان بازی ہوتی ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب یہ انٹینشن رکھتے ہیں، اس قسم کی ان کو انسٹرکشنز بھی ہیں پارٹی کی طرف سے، ان کو بنائے جانے سے پہلے بھی یہ شاید باتیں ان سے ہوئی ہیں۔ آج بھی اپنا عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کے ذریعے سے جو میسج بھیجا ہے، ٹو مائی انفارمیشن، وہ بھی یہی ہے۔ تو پھر اگر وہ جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ وہ یعنی افغان مہاجرین کو جو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے اس میں حائل ہو جاتے ہیں، یا وہ دہشت گردوں کے جہاں پہ کارروائیاں جو ہے اس میں ایک ایسا رول ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو اور ہمارے جوان اور افسر شہید ہوں، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر اس کے علاوہ پھر اور کیا جو ہے وہ اس پہ اگر آپ نے کہا کہ ابھی بھی تھوڑی سی اصل بات وہی ہے، باقی ٹھیک ہے بیان بازی تو ہوتی رہتی ہے، وہ بھی تو کئی کچھ کہتے رہتے ہیں نا۔ وہ رانا صاحب وہ بیان بازی تو نہیں ہے، وہ تو بڑا سیریس الزام ہے، وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرگ بیرن ہے، یہ بیان بازی تو نہیں ہے، یہ تو ایک ڈائریکٹ الزام ہے۔ نہیں، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگی نا، ان کا کوئی سورس ہوگا ان کا، لیکن اگر کوئی وہ سورس جو ہے وہ اگر اپنا جو ہے وہ رائپ اپ ہوتا ہے تو پھر ان کے خلاف اگر کوئی جرم ہے تو اس کا مقدمہ بنے گا نا۔ اچھا یہ بتائیں، لیکن گورنر راج جو ہے گورنر راج جو ہے وہ ان کی کسی پرسنل جو ہے وہ ایل ویل سے نہیں لگے گا، گورنر راج تو تبھی لگے گا جب صوبائی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ چلنے سے انکار کرے تو اگر آپ حائل ہو، اگر باتیں اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ سیریسلی ہم سوچ رہے ہیں، بیرسٹر عقیل ملک نے کہا تھا جی ڈیفینیٹلی ساری تیاریاں ہیں، سینیٹر فیصل وابڈا بھی آگے ایسی باتیں کر رہے تھے، تو یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کب تک آپ لگائیں گے، لیکن یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا کہ ہاں اب ہم نے لگا دینا یا نہیں لگانا؟ کیا ہم ہفتہ 10 دن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ فیصلہ بالکل نہیں ہوگا، اور نہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو کے پی کے کی صوبائی حکومت ہے انڈر دی چیف منسٹرشپ آف سہیل آفریدی صاحب، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر انہوں نے یہ لائن کراس کی جس طرح سے میں نے وضاحت کی ہے، تو پھر جو ہے وہ پھر تو یہ ایک ایسی آپشن ہوگی کہ جس کو اختیار کرنا پڑے گا، لیکن یہ ان کا رویہ جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ کب تک، میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کب تک آپ دیکھیں گے رویہ ان کا؟ بقول آپ کے روز شہادتیں ہو رہی ہیں، روز
دھماکے ہو رہے ہیں، تو کب تک یہ آپ دیکھیں گے؟ نہیں، اٹ مے پاسبل کہ وہ اس میں تعاون کرنا شروع کر دیں کل سے. آپ کو کوئی ایسا بالکل لگے گا. اندیا ملا ہے کہ وہ تعاون کریں گے؟ بہرحال ابھی مکس سگنل ہی ہیں، ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اچھا رجب، کل انٹیریئر لیکن آج ان کا نہ آنا جو ہے یہ ایک پازیٹیو رویہ ہے. اگر وہ آج آ کے جو ہے وہ معاملات کو اور زیادہ بگاڑنے کی کوشش کرتے تو شاید وہ صورتحال جو ہے وہ مشکل ہوتی. تو ان کا آنا آج جو ہے وہ ایک پازیٹیو رویہ ہے، اور اس لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اچھا، کل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے بھی ایک بڑی سخت کچھ باتیں کی کہ جی دھمکیاں دی کہ ہم سب لے آئیں گے واپس. یہ جو باہر بیٹھے لوگ بات کر رہے ہیں ذرا سنیں، کیونکہ اس میں نے ایک دو سوال کرنے ہیں آپ سے. کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جرنلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. وہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ شہزاد اکبر کی بھی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی جو بات کر رہے ہیں جو لندن میں بھی ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2015 میں چودھری نثار تھے، وہ الطاف حسین کو لانے کی باتیں کرتے تھے، ڈیٹے دیتے تھے، کچھ نہیں ہوا. پھر یہی شہزاد اکبر صاحب جن کے پیچھے محسن نقوی صاحب ہیں، یہ کہتے تھے جی نواز شریف فلانی تاریخ کو آ جائے گا، جی شہباز شریف فلانی تاریخ کو آ جائے گا. شبلی فراز صاحب بھی اس قسم ڈیٹس دیتے تھے. آج تک کوئی آ تو نہیں سکا. یہ جب یہ لیٹسٹ یہ دھمکیاں آئی ہیں، کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے انگلینڈ والوں کے ساتھ، کوئی یو کے والوں کے ساتھ؟ کیا کوئی حقیقت ہے اس میں کہ یہ بھی بس گیدڑ بھپکیاں ہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، جس قسم کی یہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ پروپیگنڈا اور جس قسم کی ابناکشس جو ہے وہ مہم جوئی ہوئی ہے، یعنی جس طرح سے مارکہ حق کے موقع کے اوپر انڈین میڈیا جس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا، سیم اسی طرز کے اوپر جو ہے یہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال جو ہے اس کو اچھالا گیا ہے. تو ایسی صورت میں ایک وزیر داخلہ کا تو یہی کہنا بنتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ایڈوائزر رہے ہیں انٹیریئر کے یا منسٹر رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب سے لے کے آگے تک، تو وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں. تو آج بھی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا تو یہی کہنا بنتا ہے، اور انہیں کوشش بھی کرنی چاہیے. باقی کامیابی اگر پہلے کسی کو نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے ان کو ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ان کو یہ کہنا تو چاہیے. تو باتیں ہی ہیں نا، نہ پہلے کوئی لا سکا نہ اب لائیں گے. وہاں کے قانون اور ہیں، ہمارے قانون اور ہیں. میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب اگر ایک وزیر کسی چیف منسٹر پہ ڈرگز کا الزام لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی سیاسی بیان بازی، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہوتی ہے. وہ اٹھ کے کہتے ہیں آ جائیں گے، ہم لے آئیں گے، کوئی بچے گا نہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کریڈیبلٹی تو گورنمنٹ کی خراب ہوتی ہے نا. نہیں دیکھیں، ایک اپنا سیریس سنسیئر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. چلیں کوشش اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. اور رانا صاحب یہ بتائیں، یہ ایک کنٹروورسی نیڈلیس سی چل پڑی ہے وہ جی کہ اور میاں صاحب کے نام سے بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. نوٹیفیکیشن آ جائے گا اپنے ٹائم پہ، جو آپ کی گورنمنٹ کا سٹانس ہے جی نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. میاں صاحب کہتے ہیں کہ کوئی وائس چیف اناؤنس کرنا چاہیے فوراً یہ وہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب دوبارہ اپنی وہی جو ان کے ہمیشہ تعلقات پیج خراب ہوتا ہے تو اس میں وہ پھر ایکٹیو ہوئے میں. میاں صاحب کوئی ایکٹیو ہیں ان ڈیسیژنز میں، اس قسم کی باتوں میں نواز شریف صاحب؟ جی یہ بالکل غلط ہے. میاں صاحب کی جس گفتگو کو بنیاد بنا کے اس قسم کی افواہ سازی کی جا رہی ہے وہ انٹائرلی جو ہے وہ اس کا پس منظر ہی اور تھا. تو بالکل جو ہوا ہے، جو
کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے اس میں میاں صاحب پوری طرح سے آن بورڈ ہے، ان کی اپروول ہے، قطعاً کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ نہیں ملنے دیا جا رہا تھا عمران خان سے، تو اتنی افواہیں چل گئیں ان کی صحت کے بارے میں سب کچھ، اب اس کے اوپر بھی ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بڑی بحث چل پڑی ہے، کچھ اندازہ ہے کب تک آ رہا ہے اور اب تک آ کیوں نہیں گیا نوٹیفیکیشن؟ یہ ایشو بن کیوں رہا ہے؟ دیکھیں جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ریلیونٹ لاز جو ہے وہ امینڈ ہوتے ہیں جو کہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر لاز کے بعد باقاعدہ رولز فریم ہوتے ہیں، رولز کی اپروول ہوتی ہے، وہ بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے، کوئی ایک معمولی تقرری کی بات تو نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو بڑا احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ یہ دنوں کی بات ہے، یہ کوئی ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، تو جیسے ہی یہ ایکسرسائز مکمل ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں اس ہفتے ہی ہو جائے گا؟ جی پاسبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح وقت دینے کا۔ لاسٹ ویک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو بھی لیں گے جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو شو۔ ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ شیخ صاحب ٹھیک ٹھاک۔ ہمیں تو آپ سے پوچھنا چاہیے آپ کیسے ہیں؟ 50-60 کیسز تو آپ کے اوپر ہیں، اشتہاری آپ قرار دیے جاتے سر ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جی ٹھیک ٹھاک ہوندے تو پھر تھوڑے کو اسٹوڈیو بیٹھے ہوندے نا جتنے بھی آپ ٹھیک کا۔ اچھا یہ بتائیں، آج دو چیزیں تو بڑی اچھی ہوئی، عظمیٰ بی بی کی بھی ملاقات ہوگی خان صاحب سے، وہ افواہیں دم توڑ گئیں اور ان کا صحت بالکل ٹھیک ہے، غصے میں بہت ہیں لیکن صحت ٹھیک ہے۔ پھر سہیل آفریدی صاحب بھی اسلام آباد کے دھرنے پہ نہیں آئے ہائی کورٹ کے باہر، اس کو بھی ایک پازیٹیو سگنل لیا جا رہا ہے۔ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیزیں تھوڑی سی ٹون ڈاؤن ہو رہی ہیں کہ یہ صرف ویسے ہی ایک وقتی سی چیز ہے؟ دیکھیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ایک مناسب بات تھی جو ملوا دیا گیا، یہ ان کا حق تھا۔ اگر یہ پہلے کروا دیا جاتا تو نہ اتنی ہائپ کریٹ ہوتی اور نہ اس قسم کا موبلائزیشن ہمیں بھی انشور کرنی پڑتی۔ ملاقات تھی، ہو جاتی، تسلی ہو جاتی، وہ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے تو اچھا ہوتا۔ آج کروا دیا، ٹھیک ہوا، ہم سب کو تسلی ہو گئی۔ ہمیں یہ یقین تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور یقین کرنا ضروری تھا۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، مجھے بتایا گیا کہ شاید وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ایشو سے جس حوالے سے وہ آج نہیں آ سکے۔ ان کی لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں بار بار کہ انہی کی منگل کی کال انہوں نے دی تھی، مگر کوئی نہیں، اگلا منگل بھی ہے اور آگے بھی ٹائم ہے، وہ آ جائیں گے۔ مگر اگر وہ آتے بھی صحیح تو obviously ان کا بھی یہی کوشش ہوتی کہ وہ وہاں ڈیالہ بیٹھتے تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی۔ تو ملاقات ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ ایمیکیبلی ہو گیا، اور کل جو ہے وہ اس قسم کی کو پنجاب میں اور ملک کے باقی حصوں میں کراچی میں گڑبڑ کی، وہ جو فلائٹ ایک انہوں نے کینسل کی اور علیم عادل شیخ کو نہیں پہنچنے دیا، باقی پنجاب میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ڈور ناکنگز کی یا رکاوٹوں کی، لوگ پہنچ گئے۔ تو یہ بتائیں، اب اس دن اعظم رضوی تاڑر صاحب نے بھی ایک بار پھر اسمبلی میں کہا، اسپیکر نے بار بار کہا، پھر ان کا کہ جب تقریریں ہوگی کہ پھر اکٹھے بیٹھ جائیں اور یہ آپ گفتگو کریں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پیغام بھی دیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب کو کہ دیکھیں اگر آپ یہ افغانستان والے ایشو میں، طالبان اور ٹیررزم والے ایشو میں پارٹی ٹو دا کانفلکٹ نہ بنے، اس میں آپ جو نیشنل فیصلے ہوئے ہوئے اعلیٰ سطح کے اوپر، اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے، تو کسی کو آپ کی سیاست پہ اعتراض نہیں ہے، کوئی گورنر راج لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے؟ ابھی رانا صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی تو رانا صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی یہ اس معاملے کے اندر اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں نہ بنے، روڑے نہ اٹکائیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں تو گورنر راج لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ نو بڈی از بادرڈ اباؤٹ گورنر راج ان پاکستان تحریک انصاف۔ وزیر اعلیٰ بھی کہہ چکے ہیں، پارٹی کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ برنگ اٹ آن، جو تھوڑے تو نہیں ہوتا تو اسی کر لو۔ آپ 4.5-5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ سنیچ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جو آپ 8 فروری کو بھی نہیں کر سکے، کم ڈو اٹ، وہ تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے جو بھائی نون لیگ کے ہیں،
رانا صاحب سمجھدار آدمی ہے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے کم پاکستانی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ کوئی اینٹی اسٹیٹ یا کوئی اینٹی نیشنل سیکورٹی ہے؟ یہاں پہ پختونوں کے بچوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں، پختون معیشت جو ہے کے پی کی وہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، اور پہلے بھی قربانیاں پختونوں نے سب سے زیادہ دی ہیں، تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے گارڈینز نہیں ہیں، اور آپ جن کو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے آپ نیشنل انٹرسٹ کے گارڈین ہیں؟ نہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ وہ صرف اپنے صوبے کے ماحول کے حوالے سے اپنی ان پٹس دینا چاہتے ہیں، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، بالکل وہ انخلا کے بھی خلاف کوئی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے، وہ صرف ایک طریقہ کار کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو سالوں آپ نے یہاں پہ رکھا ہے ان کو ایک طریقے سے عزت سے آپ یہاں سے روانہ کریں۔ دیکھیں نا سر، ہو کیا رہا ہے، بارڈر سے بندے ایک طرف سے واپس جاتے ہیں، بارڈر کی ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے نا، بارڈر سیکورٹی فورسز تو ان کے متعلقہ ہے، تو وہ بساں جڑیاں نے ایک جگہ تے رات گزار کے دوسرے دن بارڈر دے کسی اور کھوڑے چ واپس آ جاندے ہیں۔ ایک ہی کر رہے ہیں، ایک ہی کر رہے ہیں، یہ دسنا فیڈرل گورنمنٹ دسے کی کر رہی ہے، اور پھر سارا الزام اس پہ ہے کہ کے پی والے نہیں، کے پی والے صرف یہ چاہتے ہیں مہمان جو ان کی روایت ہے کہ جو ہمارے پاس اتنے عرصے رہا ہے اس کو عزت سے بھیج دو، طریقے سے بھیج دو۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ میں اس بریفنگ میں بھی تھا ڈی جی ایس پی آر کی، جہاں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پہ آپ ہر باری کہہ دیتے ہیں کہ بارڈر سے لوگ آتے ہیں، بارڈر تو اتنا بڑا ہے، 3000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، پورس ہے، وہاں سے لوگ آتے بھی ہیں، ہنٹرلینڈز کے اندر آگے جا کے کہاں پہ کون ان کو روکتا ہے، کوئی جو پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی پورے صوبے میں 3300 صرف کاؤنٹر ٹیررزم سی ٹی ڈی کے ملازمین ہیں۔ انہوں نے کہا جی 3200-3300 لوگوں کے ساتھ آپ اتنے بڑے ٹیررزم کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ سارا ملبہ ڈال دیتی ہے بارڈر کنٹرول کے اوپر، اور جو اندر کرنا ہے وہ کر نہیں رہی، ایس ایچ اوز ان کے کام نہیں کرتے، ان کو بتایا جاتا ہے وہ ایکشن نہیں لیتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پوائنٹ آف کانفلکٹ آپ کی حکومت کا یہی ہے وفاق کے ساتھ۔ دیکھیں سر، دیکھیں کیا پولیس کی شہادتیں نہیں ہوئی، فوج کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ہمارے ایف سی والوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بات صرف یہ ہے کہ پولیس کی جتنی شہادتیں یہاں پہ ہوئی ہیں وہ تو اور کسی اور صوبے میں نہیں ہوئی ہیں۔ آپ سوات سے لے کے آپ باقی کسی بھی ضلع تک چلے جائیں، جب بارڈر صحیح طریقے سے مین ہو جائے گا تو وہ اندر نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ پروونشل جو پولیس ہے اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اب دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے لڑنے کی پروونشل پولیس چاہے جتنی مرضی بڑی ہو ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی؟ آبویسلی ان کے پاس ٹینک نہیں ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس جہاز نہیں ہے، ان کے پاس وہ اسلحہ کوئی نہیں ہے جو اس وقت طالبان کے پاس ہے۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں اخباروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکن انخلا کے بعد تو انہوں نے اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اپ گریڈ کر لی ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں نا سر، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جوائنٹلی اس کو کریں، اور جوائنٹلی کرنے میں اپروچ ڈفرنٹ ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں دہشت گردی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شہید ہوں، کیوں؟ ہم بالکل ہم نہیں چاہتے جہنم میں جائے افغانستان اور 7 افغانی۔ اگر ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ہمارے پاکستانیوں کی زندگی سوال ہے، پہلے ہمارے بچوں کی اور ہمارے پاکستانیوں کی زندگی ہے۔ صرف اپروچ جو ہے اس پہ ان کو بیٹھ کے عوام اور پبلک کا اونڈ ایک نیریٹو اینڈ اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سہیل آفریدی گورنمنٹ ہے وہ مینٹلی تیار ہے کہ وفاق کے ساتھ فوج کے ساتھ بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پہ کام کرے، اور وہ نیسیسریلی ان کی اسٹریٹجی کو اپوز نہیں کر رہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سرٹن ڈس ایگریمنٹس ہیں؟ سر دیکھیں، میں یہ ادھر بیٹھنے کا نہیں کہہ رہا، جرگہ بلایا تھا ہمارے سیاسی بدترین مخالفین اے این پی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے ساتھ بیٹھ کے سہیل آفریدی نے اور پوری پارٹی نے وہاں اسمبلی میں کچھ سیکورٹی کے حوالے سے سفارشات دی تھی، تو ان سفارشات کو دیکھ لیں، وہ قوم کا اور پختونوں کا اور خیبر پختونخوا کا اونڈ ڈاکیومنٹ ہے، ٹھیک ہے سر؟ لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ آپ فوری طور پہ ٹریڈ کھولیں، ادھر سے بیان آیا کہ ٹریڈ اور خون اکٹھے نہیں بہ سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں وزن دیکھ سکتے ہیں، مگر اس پہ ایک جگہ پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ اب جن لوگوں نے اس ڈاکیومنٹ کو بنا کے اون کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت میں ہے یا سندھ میں حکومت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے دل کی آواز تو یہ ہے، تو مے بی دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ یو نیڈ ٹو کنونس پیپل ہو آر سٹنگ ود یو ایز ویل۔ اچھا، وہ اپنے واڈا صاحب کہتے ہیں
کہ تمام مسائل کا میں ایک لائن بھی میں فائنلی کہنا چاہوں، بالکل یہ کوئی نہ سمجھے ہم دہشت گردی کے اور وہ افغان جو ہمارے پاکستانیوں کا، بچوں کا اور ان کا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں. سمپل. ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے بچوں کا خون، میرا بچے کے ساتھ اگر کچھ اور مجھے پتا لگے کوئی افغانی کا، میں ایک منٹ نہیں مطلب ہے کہ وہ کرا گا، بٹ صرف اپروچ کے اوپر بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کر لیں سارے. فیصل وابڈا کہتے ہیں، کل میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر چیف منسٹر صاحب صرف 2 بندوں سے فون پہ بات کریں، ایک پرائم منسٹر اور ایک پریزیڈنٹ، تو بہت سے ڈفرینسز ریزالو ہو جاتے ہیں. کیا چیف منسٹر کو کرنا چاہیے یہ فون کال؟ اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. سر چیف منسٹر نے تو جب پرائم منسٹر نے کال کی تو چیف منسٹر نے تو ان سے بات کی تھی، مگر انہوں نے تو اپنی محتاجی بیان کر دی کہ جی میں پوچھ کے دساں گا تو. ٹھیک ہے سر. تو آپریشنل ہیڈ تو گورنمنٹ کا وہی ہے نا جی. نہیں نو I'm putting the shoe on the other foot. کیا چیف منسٹر صاحب کو بات کرنی چاہیے ایک دفعہ پرائم منسٹر سے اور پریزیڈنٹ سے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ؟ دیکھیں جی، لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جو مرکزی حکومت ہے ان کو خیبر پختونخوا ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ کی کنسیڈریشنز کو وزن دینا چاہیے، اور اگر وہ وزن دیتے ہیں تو پھر آپس میں بیٹھنے میں کوئی مذاق نہیں ہے. نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سپریم ہے. تو ایگو کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی ان کو کال کریں، یہ کسی کو نہ کریں، پھر ایگو کی بیٹل ہے. سر بات یہ نہیں ہے. اب اس میں اگر ہم چلیں ایگو کی بیٹل کس کی ہے؟ اس بیچارے کی کیا ایگو ہے جس کو آپ نے 8 دفعہ اڈیالہ سامنے تسی انہوں بنی تے بھائی رکھا ہے ٹھنڈ دے وچ سردی دے وچ، اس بیچارے دی کی ایگو ہے؟ ایگو تو ان کی ہے جنہوں نے تھانے دار کھڑے کر کے چیف منسٹر کو ذلیل کروایا وہاں پہ. سر یہ نہ کرو، یہ نہ کرو سر. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹھ کے ایک باری سیریس گفتگو ہو تو یہ ایک کامن سٹریٹجی ایوالو ہو سکتی ہے. سر ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. دہشت گردی ناسور ہے. ہم کسی اور دیکھیں آپ علاقے کی جو ٹریڈیشنز ہے نا سر، ان کو بائی پاس کر کے کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی، ادھر نقصان ہو جائے گا آگے جا کے. تسی افغانیوں نے بھیجنا بھیجو، ساری اپنی اکانومی جڑی ہے وہ جوگی کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا وزن اٹھا سکے. ہمارا وزن نہیں اٹھا سکتی، بٹ ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی ڈگریاں مکمل کر لینے دیں. اپنا تھوڑا سا اسپیشل برانچ سیکورٹی ایجنسیاں دیکھ لیں بھائی کون سے ایلیمنٹ ہیں جو ہیں، اس طریقے سے کر لیں تو وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک. شیخ وقار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے ہماری ٹیررزم کے معاملے میں کے پی، اور آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس اور جتنی باتیں اس پہ بھی ہو رہی ہیں پاسبل گورنر راج پہ، وہ اسی بات پہ ہو رہی ہیں کہ اگر کے پی کی گورنمنٹ، کے پی کے چیف منسٹر اگر پارٹی ٹو دا کانفلکٹ نہ بنے اس ٹیررزم والے ایشو پہ، تو پھر کوئی جھگڑا بڑا نہیں رہ جاتا، باقی سیاسی باتیں رہ جاتی ہیں. میں بھی ایک ٹائم اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بار ایک پھر سیریس ایفرٹ ہونی چاہیے جہاں پہ پولیٹیکل ٹاپ ایگزیکٹو، چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور عسکری قیادت کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ایک فورم پہ ایک دفعہ بیٹھیں، کوشش کریں کہ ایک کنسنسس والی اسٹریٹجی نکل آتے. اگر نہ نکلے پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ چاہے گورنر راج لگائیں یا وہ کوئی اور ایکشن لیں، دونوں کے اپنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایک سیریس لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہونی ضرور چاہیے، کیونکہ اگر اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو یہ پالیٹکس سے بہت بڑی بات ہے، یہ ملک کی بقا کا معاملہ ہے اور ایک بڑا سیریس ایشو ہے. آئی تھنک اس پہ کسی سائڈ کے بھی ایگوز سامنے نہیں آنے چاہیے. ایک سیریس ایفرٹ ہونی چاہیے. ان تمام لیڈرشپس کو ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ میں بیٹھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ وہ ایک کنسنسس والی اسٹریٹجی بنا لیں، ورنہ پھر ہر ایک کے آپشنز تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہی. وی ہوپ کہ پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.